شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، سلیمان فارسی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق فارس اران سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مبا تھا۔ آپ کے والد کا نام بوزخشان تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب یعنی مجوسی کے پیروکار تھے اور حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوستو، حضرت سلیمان فارسی کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں ہر وقت بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بوزخشان ایک بڑے آتش قدح کے محتم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے۔ حضرت سلیمان نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر نظر آیا۔ آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہی نہیں رکا۔ آپ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل، وہاں سے ترکی اور پھر اموریا پہنچے۔ اموریا پہنچ کر آپ وہاں کے ایک بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلیمان کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان اس جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریا سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلوں والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی القرہ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلیمان کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو کہ یثرب کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلیمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھ کر کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو کیلا کو غارت کرے، سب کے سب کعبہ میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان بدحواس ہو کر درخت سے نیچے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور ان کو ایک تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ نبی کریم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی کریم نے ان چیزوں میں خود کھایا اور صحابہ کرام میں بھی تقسیم کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی ہوئی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی، اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیہ غرقت تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بانپ لیا اور اپنی پشت مبارک سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت سلمان فارسی ایمان قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ نبی کریم نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس ساری بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت قناعت پسند درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اس کی جو تنخواہ ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے، اس کا بھی 1/3 خیرات کر دیتے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ گدھے پر بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ اے امیر، یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی، آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی بھی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت سے جا لگے اور اگر لیٹیں تو پاؤں دیوار سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حامی بھر لی اور اس شخص نے ان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور تسلا تھا، لیکن زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا
کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا اور میرے پاس اس دنیا کا سامان جمع ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا۔